خداوند متعال نے سینٹرلائزیشن کے لیے ایک آئیڈیل بنایا، اور یہی سینٹرلائزیشن وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس بنیاد پہ خداوند متعال نے ولایت کو رکھا ہے۔ اگر آپ ولایت کو پہچانیں، خداوند متعال نے اعلان کیا کہ ولایت وہ چیز ہے کہ جہاں پہ انسان کو تمہارے اوپر اختیار، خداوند متعال نے قرآن مجید میں اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف ذات پروردگار ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ولایت کے لیے خداوند متعال نے کہا ولایت، پہلے ولایت کے معنی اگر چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے جوان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور جا کے اس پہ، بلکہ ہماری قوم مسلمان جا کے بات کریں اس پہ اور دیکھیں، غور و فکر کریں کہ ولایت کی کیا معنی ہے، ولایت کیوں ہے، ولایت کا مقصد کیا ہے، ولایت کس لیے ہے۔ یہ ساری چیز یہ اسی سینٹرلائزیشن کے لیے ولایت ہے کہ خداوند متعال نے کہا کہ ہم نے تمہارا ولی، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ولی۔ کیا معنی ولایت کے؟ ولایت کے معنی کہ انسان کے اوپر رسول کو وہ اختیار حاصل ہو جو خود انسان کو اپنے اوپر نہیں۔ جس وقت ذات رسول اعلان ولایت کر رہے ہیں یا ولایت کے اس منصب کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور مولا کائنات کو دے رہے ہیں، اس وقت آپ نے کیا ولایت کے معنی؟ قرآن مجید نے ہی کہا۔ آپ دیکھیں اگر ولایت کے معنی آپ قرآن میں دیکھیے تو قرآن کہتا ہے ولایت کا مطلب کیا ہے کہ نبی تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ حدیث کے اعتبار سے دیکھیے تو رسول کیا اعلان کر رہے ہیں کہ کیا ہم کو تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں ہے؟ اگر ہے اختیار تو من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، جس کے ہم مولا اس کے علی مولا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رسول نے اس ولایت کو لے کے، اس سینٹرلائزیشن کو لے کے اس منصب کو ٹرانسفر کیا؟ اسی لیے ٹرانسفر کیا کہ جو سینٹرلائزیشن خدا چاہتا ہے یہ سینٹرلائزیشن ختم نہ ہونا چاہیے۔ اسلام میں سینٹرلائزیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی سینٹرلائزیشن کو لے کے ذات رسول کا کردار پیش کیا گیا کہ تنہا ایک کردار ہے کہ جس کردار پہ ہم سب کو عمل کرنا ہے، تنہا ایک کردار ہے کہ جس کردار پہ ہم کو چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کردار کی بات کی گئی تو دوسری طرف سے رسول کو ولایت دی گئی کہ رسول کو تمہارے نفسوں پہ ولایت حاصل۔ ولایت کا نتیجہ یہی نکلا کہ مثلا مسلمان اپنے گھر میں آرام سے پڑا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رسول نے کہا جنگ کرنی ہے، چلو سب لوگ جنگ کرتے ہیں، اپنے جان پہ کھیل کے مسلمان میدان جنگ میں آ گیا۔ یعنی رسول کے بات کی اس حد تک ویلو ہے، اس حد تک قدر و قیمت ہے کہ مسلمان اپنی جان بھی اس کو رسول کی بات پہ دینی چاہیے۔ جب مسلمان اپنی جان بھی دے سکتا ہے تو باقی چیزوں میں تو مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے، باقی چیزوں میں مشکلات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سینٹرلائزیشن کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا رسول نے کبھی اعلان جنگ کیا ہو تو کسی دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں رسول کہتے ہیں کہ جنگ کرنا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر دو ایسے نظریے سامنے آ جائیں گے تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی اختلاف سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سینٹرلائزیشن رکھا گیا کہ کسی موقع پہ مسلمانوں میں اختلاف۔ خداوند متعال مسلمانوں کو امت واحدہ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ خداوند متعال مسلمانوں کو ایک امت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، امت واحدہ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، اور مسلمان قوم کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ آج اسی ایک رسول کے ماننے والے مسلمان، نہ یہ کہ آپس میں اختلاف ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نظریاتی اختلاف اور ایک ہوتا ہے آپسی پرسنل اختلاف۔ اگر انسان نظریاتی اختلاف کو پرسنل اختلاف سے الگ رکھے تو کبھی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا۔ اختلاف جب تک نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، علم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہونا اچھی چیز ہے۔ اختلاف کسی بھی قوم، کسی بھی امت کے حیات، اس کے زندگی کی علامت ہے۔ اگر نظریاتی اختلاف نہ ہو اس کا مطلب سب ہوتا ہے، کسی کی عقل کام نہیں کر رہی، کسی کا شعور کام نہیں کر رہا، کسی کا علم کام نہیں کر رہا ہے، جو ایک جیسے جانور ہوتے ہیں، جہاں ایک چل رہا ہے سب اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کسی میں شعور، ایک اگر کنویں میں گیا سب کے سب کنویں میں چلے گئے۔ یہ ان کے عقل و شعور نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے، سب چل رہے ہیں ایک راستے پہ۔ لیکن جہاں پہ عقل و شعور ہے وہاں پہ چونکہ دماغ الگ الگ ہیں، فکریں الگ الگ ہیں، تو نتیجے بھی الگ الگ نکلیں گے۔ یہ نظریاتی اختلاف ہے۔
نظریاتی اختلاف اگر نظریات تک محدود ہے، اگر علم کے ساتھ ہے تو یہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب یہی نظریاتی اختلاف انسان کے پرسنل معاملات میں آ جاتا ہے تو یہ اختلاف سے دشمنی بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، نظریاتی اختلاف ہونا بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپسی دشمنی اتنی ہی بری چیز ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے، ہم تھوڑا سا ان باتوں کو کھلے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی کو بری بھی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ یہ زمانے کے وہ مسائل ہیں کہ جو ایک دم پریکٹیکل مسائل۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، سنی شیعہ کے عنوان پہ کتنے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن کبھی اس کے نتیجے پہ ہم نے غور کیا؟ سنی شیعہ کو مارے تب بھی مسلمان مرتا ہے، شیعہ سنی کو مارے تب بھی مسلمان مرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں، تھوڑا سا گہرائی تک جائیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی ایجنسی کا ہاتھ ہے، کسی ہمارے دشمن کا ہاتھ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ہم کیسے مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ اتحاد ممکن نہیں ہے، ہم کیوں اپنے دین سے کمپرومائز؟ اتحاد کس نے آپ سے کہا کہ اتحاد دین سے کمپرومائز کا نام ہے؟ جس دن دین سے کمپرومائز ہو جائے گا اس دن اتحاد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا ہم دین، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ صاحب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دین بدل دیں؟ بندہ خدا، اگر آپ دین بدل دیں گے تو اتحاد کی کیا ضرورت ہوگی؟ پھر آپ ان کا دین اختیار کر لیں گے۔ اتحاد تو ہوتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ سنی اپنے دین پہ باقی رہے، شیعہ اپنے دین پہ باقی رہے، دونوں اپنے دین کے ساتھ اپنی دینداری پہ عمل کریں اور آپس کے اختلافات کو ختم کر دیں، اسی کا نام اتحاد ہے۔ پورے مکمل طریقے سے اپنے دین پہ عمل کریں، مکمل، ذرا سا کوئی سمجھوتا نہیں، وہ بھی مکمل طریقے سے اپنے دین پہ عمل کریں، ذرا سا کہیں سمجھوتا نہیں۔ اس دین پہ عمل کرنے کے ساتھ آپس میں اختلاف کو نہ پیدا ہونے دیں، دشمنی نہ بڑھنے دیں آپس میں، اسی کا نام اتحاد ہے۔ کس نے آپ سے کہا کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دین بدل دیجئے؟ اتحاد کا مطلب نہیں، کچھ نہیں، مذہبی کمپرومائز کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ اپنے دین کو اپنی جگہ باقی رکھیں، مکمل دین پہ عمل بھی کیجئے، کسی نے نہیں منع کیا، بس صرف اس اپنی دینداری کے ساتھ ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کی کوشش کیجئے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کی کوشش کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نظریات کو شیئر کرنے کی کوشش کیجئے، ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کی کوشش کیجئے، اس کا نام اتحاد ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کا نام اتحاد ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور اس کی مثال کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، آپ بتائیے کہ مسلمانوں کے درمیان کیسا اختلاف تھا، سوائے ان مسلمانوں کے کہ جن کا دل سے رسول پہ بھروسہ اور یقین نہیں تھا، اس کے علاوہ بتائیے مسلمانوں کے درمیان، اور وہ بھی اختلاف کھل کے سامنے نہیں آیا، وہ بھی اختلاف ان کے دلوں میں تھا۔ پھر آئیے، رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت فرما گئے، شہید ہو گئے۔ رسول کے بعد مولا کائنات کا زمانہ آیا۔ کیا مولا کائنات کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان کیسی پھوٹ پڑی؟ مولا کائنات خود جاتے تھے، دربار میں بیٹھتے تھے۔ وہ لوگ جو مولا کے مقابلے میں تھے وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کیوں مولا کائنات نے ایسا کیا؟ اسی اتحاد کو، چونکہ مولا کائنات کو اتحاد کی قدر و قیمت معلوم تھی، مولا نہیں چاہتے تھے کہ دین دو حصوں میں بٹے، اس لیے مولا کائنات امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے تھے۔ حکم قرآن مجید امت واحدہ، ایک امت کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ مولا کائنات نے اس ایک امت کے لیے کیا قربانی نہیں دی، آپ اس گہرائی میں جائیے گا تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیے گا کہ علی نے کتنی بڑی بڑی قربانی دی، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہاں کی بات ہوئی۔ آئیے آج یہاں کی بات۔ بعض ملک ایسے ہیں، ہم نام بھی لیتے ہیں، مثلا جمہوریہ اسلامی ایران، کہ بھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں سنی شیعہ میں جھگڑا ہوا، کوشش کی گئی، جو ایجنسیاں دوسرے ملکوں میں کوشش کر رہی ہیں وہ وہاں بھی کوشش کر رہی ہیں، انہوں نے بیج بھی بوئے، لیکن چونکہ وہاں کا نظام واقعی اسلامی نظام ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو رائج کریں، لہذا دیکھیے وہاں پہ کیا مشکلات ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ سنی وہاں پہ نہیں رہ رہے ہیں، سنی بھی رہ رہے ہیں، شیعہ بھی رہ رہے ہیں، سب رہ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ مثلا سنیوں نے شیعوں کو مار دیا، شیعوں نے سنیوں کو مار دیا، شیعوں کی اکثریت سے انہوں نے سنیوں پہ ظلم کر دیا، ان کو دبا دیا، ان کے حقوق؟ کبھی سنا تو بتائیے، آپ کوئی جھوٹی خبر بھی ہو بتائیے۔ اور آئیے انسانیت کو نوع سے آپ دیکھیے، آج یورپ کے ممالک متحد ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ شخص کے متحد ہونے کی بات نہیں ہے، قوموں کے متحد ہونے کی بات نہیں ہے،
افراد کے متحد ہونے کی بات نہیں ہے، شہروں کے متحد ہونے کی بات نہیں ہے، قبیلوں کے متحد ہونے کی بات نہیں ہے، ممالک متحد ہو گئے ہیں، ممالک متحد ہو گئے ہیں۔